السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو عدی بن کعب سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے دیگر قبیلوں کے سرا حضرت عمر کا جو قبیلہ تھا، یہ لوگ بھی اسلام کے بہت مخالف تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اور آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عمر بھی اس وقت اسلام کے بہت کٹر دشمن تھے اور جو غریب اور کمزور مسلمان اسلام قبول کرتے تھے، حضرت عمر اس وقت ان کو بہت ستاتے اور تکلیف دیتے تھے۔ علامہ ابن سعد اپنی طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے قبیلے کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو معمل، ان کی ایک لونڈی تھی۔ اس لونڈی کو حضرت عمر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت سزائیں دیتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے، بہت مارتے تھے، اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تھے تو رک جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تو یہ مت سمجھ کہ میں تیرے اوپر ترس کھا کے رکا ہوا ہوں، بلکہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سستا لیتا ہوں پھر تجھے مارتا ہوں۔ تو یہ تھے حضرت عمر، لیکن یہ پڑھے لکھے بھی تھے اور اپنے قبیلے میں ان کی بڑی عزت تھی اور بہت باروب ان کی شخصیت تھی، اور زمانے جاہلیت سے ہی ان کی سختی بہت مشہور تھی۔ دراصل ان کے والد خطاب نے بچپن ہی سے ان کی تربیت کچھ اس انداز میں کی تھی، ان سے بکریاں وغیرہ چرانے کا کام کرایا کرتے تھے۔ بکریوں کو چرانے کی وجہ سے ان کا دل ہے یا ان کا جو مزاج ہے بہت سخت ہو گیا تھا۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اس علاقے سے جب ان کا گزر ہوتا تھا جس علاقے میں بچپن میں یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے، یاد کر تو کسی زمانے میں یہاں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے امت اسلامیہ کا خلیفہ اور امت اسلامیہ کی باغ ڈور تیرے ہاتھوں میں دی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی قبول کرنے کی دعائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے اسلام قبول کر لیں تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت سربلندی حاصل ہوگی۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا تو ہم بہت زیادہ عزت اور سرفرازی کے ساتھ رہنے لگے، یعنی ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک قسم کی عزت اور سرفرازی اور سر اٹھا کے جینے کا موقع ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہجرت کے موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر کے فضائل میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی ان کو شہید کہا تھا۔ وہ حدیث میں نے حضرت ابوبکر کی سیرت کے تعلق سے بھی پڑھی تھی بخاری شریف کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے اور احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبت احد، اے احد تو تھم جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس لیے کہ تیرے اوپر یا تو نبی ہیں یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ اور اس وقت اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکے کی سرزمین میں مسلمان کھل کے نماز پڑھنے لگے اور اسلام کا پرچار کھل کے کرنے لگے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت حد تک کافروں کا دبدبہ جو ہے کم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا اور میں نے اس کو پیا اور خوب جی بھر کے پیا، خوب سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں تک جو ہے وہ دودھ میرے جسم کے اندر بھر گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے، یعنی وہ جو دودھ کا پیالہ تھا وہ دودھ کا پیالہ دراصل علم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ کرتا پہنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، اور کسی کا کرتا جو ہے وہ سینے تک جا رہا ہے، کسی کا کرتا اور نیچے جا رہا ہے، لیکن جب حضرت عمر کو پیش کیا گیا تو حضرت عمر کا کرتا زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ جب اس خواب کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے، یعنی حضرت عمر کے ذریعے دین کی سربلندی اور دین کی عظمت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ لے گا۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں کے کنارے ہوں اور کنویں سے جو ہے لوگ ڈول نکال رہے ہیں، ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں۔ تو اس کنویں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یا دو ڈول نکالا، اس کے بعد ان کے اندر کمزوری آ گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے اور حضرت عمر نے خوب جی بھر کے نکالا، وہ جو ڈول تھا وہ بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا، اور یہاں تک کہ لوگ ایک دم سیراب ہو گئے پانی سے، اور لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت کا جو دور ملے گا وہ دور بھی لمبا ہوگا، اور ان کے دور میں حضرت ابوبکر کے دور کے بنسبت اسلام کی زیادہ سربلندیاں ہوں گی، اور ان کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ اور وسیع ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر کے 10.5 سال کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت سارا کام لیا۔ مصر ان کے زمانے میں فتح ہوا، بیت المقدس ان کے زمانے میں فتح ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کی سربلندی کا بہت سارا کام لیا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی اور وہ آپ سے زور زور سے باتیں کری۔
اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے آنے کے بعد فوراً وہ عورتیں ڈر گئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ جب حضرت عمر آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹ کو اور قائم رکھے، آپ کس بات پر اتنا مسکرا رہے اور ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تم نہیں آئے تھے، تم مجھ سے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی اور تمہارے آتے ہی پردے میں چلی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا میرا زیادہ روب تمہارے دلوں میں ہے بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو ان عورتوں نے جواب دیا کیوں نہ ہو، تم اتنے سخت مزاج ہو کہ تمہاری سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں بہت نرم دل ہیں اور تم بہت سخت ہو، ہم کیوں نہ تم سے ڈریں اور تمہارا روب کھائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس راستے سے چلے جاتے ہو شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بخاری اور مسلم کی حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب و دبدبہ کا کیا عالم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ کئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے جس بات کی تمنا کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کی اور ان کے خیال کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ شراب کے بارے میں حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، اے اللہ شراب کے سلسلے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اے نبی ان کو بتا دو کہ شراب اور جوئے میں فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے فائدے کے نسبت۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید دعا کی۔ جب یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی تو انہوں نے پھر دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید تسلی بخش تو بیان عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل کی۔ کون سی آیت نازل کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی بات کہی، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن، اے اللہ شراب کے سلسلے میں مزید واضح بیان تو نازل فرما۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں فیصلہ کن آیت نازل کی سورہ مائدہ کی، اور وہ آیت کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی شراب اور اسی طریقے سے جوا اور اسی طریقے سے فال اور پانسے کے تیر، یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور نفرت کو پھیلا دے، اور شیطان تم کو نماز سے روک دے اور اللہ کے ذکر سے روک دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی محترم ناظرین کرام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انتہینا، ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آ گئے، ہاں اے ہمارے پروردگار ہم باز آ گئے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے، اللہ نے حکم نازل کر دیا۔ سیم یہی معاملہ پردے کے بارے میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی مقدس بیویاں قضائے حاجت کرنے کے لیے کھلے میدانوں میں جایا کرتی تھیں، اور اس وقت پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اس طریقے سے گھر سے نکلیں اور ان کو پردے کا حکم نہ ہو۔ ان کی دل کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بارے میں پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا ایک مرتبہ قضائے حاجت کرنے کے لیے گھر سے نکلی۔ حضرت عمر نے ان کو دور سے دیکھ کر کہا کہ سودا میں نے آپ کو پہچان لیا، یعنی حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں پردے کی آیت نازل کر دے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہیں تبھی پردے کی آیت نازل ہوئی۔ تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے اسلام کے آنے کے پہلے یا اسلام قبول کرنے کے پہلے جس قدر وہ کفر میں سخت تھے، اسلام لانے کے بعد اتنے ہی وہ اسلام کے لیے بھی سخت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، تو کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لیکن اگر میرے رسول نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں ہرگز تجھے نہ چومتا۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ جس وقت مکے میں رہتے تھے اس وقت ان کو دکھانے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے اظہار کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ شروعات کے 3 چکروں میں طواف کے رمل کیا جائے۔ رمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی حاجی جو 7 چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس میں شروعات کے 3 چکروں میں تھوڑا تیز دوڑے، کندھے ہلا ہلا کر، اس کو رمل بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں جاری رکھا، لیکن طواف کرتے کرتے وہ کہتے ہیں
ما लना वलिर्रमली, यानी अब रमल की क्या जरूरत है? अब तो अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के से काफिरों को निकाल दिया है, अब यहाँ रमल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा देखिए। कहते हैं कि नहीं, जिस काम को अल्लाह के रसूल ने किया है हम उसे छोड़ नहीं सकते। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आपने इस वाक़े से अंदाजा लगाया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा किस कदर मौजूद थी, और क्यों ना हो, इन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत जो थी। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हजरत उमर फारूक एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ला अंत अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे तमाम चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है सिवाय अपनी जान के। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ऐ उमर, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकते हत्ता अकूना अहब्ब इलैका मिन नफ्सिक, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम्हारे नजदीक महबूब न हो जाऊं। हजरत उमर ने यह बात सुनकर कहा कि अल्लाह के रसूल, अब मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया अल आन या उमर, ऐ उमर, अब जाके तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी गहरी मोहब्बत थी। और इस मोहब्बत का नतीजा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र किया जाता था तो साथ में हजरत अबू बकर का और हजरत उमर का नाम जरूर आता था। सहाबे किराम कहते थे अल्लाह के रसूल आए तो साथ में कहते थे हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर आए। अल्लाह के रसूल गए, हजरत अबू बकर गए, हजरत उमर गए। ये मकाम था। हजरत अबू बकर के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अगर सबसे ज्यादा महबूब कोई शख्सियत थी तो वो हजरत उमर फारूक की थी। बुखारी शरीफ की एक हदीस में आपको और सुना दूं, बड़ी दिलचस्प रिवायत है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जन्नत का मंजर दिखाया गया। जन्नत में मैंने रोमैसा को देखा। ये रोमैसा कौन है? ये हजरत अबू तलहा की बीवी का नाम है, रोमैसा। मैंने उनको जन्नत में देखा। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने जन्नत में बिलाल के कदमों की आहट को सुना, और इसी तरीके से वराई तो कसरम बेफनाइही जारियत, मैंने जन्नत में एक महल देखा और महल के अंदर एक खूबसूरत लड़की थी। तो मैंने पूछा कि लिमन हाजल कसर, ये महल किसका है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये महल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने सोचा कि मैं उस महल में दाखिल हो जाऊं, लेकिन मैं दाखिल नहीं हुआ, ये सोच करके ये हजरत उमर का है, और हजरत उमर बड़े गैरतमंद इंसान हैं। हजरत उमर ये हदीस सुन रहे हैं और रोते हुए कहते हैं अलैका गारू या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके ऊपर गैरत करूंगा? मोहतरम नाज़रीन किराम, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर की मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सदमा देखा और गम व अंदों का वो पहाड़ देखा जिसने उनकी तरह बहुत सारे सहाबे किराम को निहायत ही गम और सदमे की कैफियत में मुब्तला कर दिया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का जो हादसा था, इस हादसे ने सहाबे किराम के दिलो दिमाग को मफलूज कर दिया। हजरत उमर तो कंट्रोल खो बैठे, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको तफसील से बताया था कि उनका क्या हाल हुआ था। लेकिन जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके सामने हकीकत को वाज़े कर दिया और कुरान की आयत को पढ़कर बता दिया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर ये भी खास बात थी कि हकीकत सामने आ जाए, दलील सामने आ जाए, फौरन तस्लीम कर लेते थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के भी पूरे दौरे खिलाफत में कई ऐसे इश्यूज आए कि उनका हजरत अबू बकर से किसी मसले पर इख्तिलाफ हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दलील सामने आ गई, हजरत उमर ने फौरन उसको तस्लीम कर लिया। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने तकरीबन 10.5 साल खिलाफत की, 10.5 साल तक पूरी उम्मत इस्लामिया की बागडोर हजरत उमर फारूक के हाथ में रही। लेकिन आप जानते हैं इनका तर्ज जिंदगी कैसा था, इनका लाइफ स्टाइल कैसा था, इन्होंने जिंदगी कैसी गुजारी? आज दुनिया के सियासतदान और दुनिया के पॉलिटिशियन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें सीखना चाहिए हुकूमत करने का अंदाज हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरीके से, कितनी सादगी के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी। इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा तफसील के साथ आपको कि उनके खाने पीने का अंदाज क्या था, उनके रहन सहन का अंदाज क्या था। और ये दरअसल ये सादगी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी। ये लोग अल्लाह के नबी की तरबियत याफ्ता थे। अल्लाह के नबी ने जिंदगी भर दुनिया भर की दौलत से अपने आप को किनारा कश रखा, आपने दुनिया के नाजो नैम से अपने आप को हमेशा दूर रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर पर लेटना पसंद नहीं करते थे। मोहतरम भाइयों, मोहतरम नाज़रीन किराम, आप एक मामूली सी चटाई पर लेटते थे जिससे आपकी पीठ पर निशान पड़ जाते थे, और साहब किराम कहते थे लवित्तखज़ना लका विसादतन या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप हमें इजाजत दें, हम आपके लिए एक नर्म और आरामदेह बिस्तर तैयार करते। और मेरे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे माली वलिद दुनिया, अरे मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है, मैं दुनिया का क्या करूंगा। अना कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन, मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, एक मुसाफिर की तरह हूँ। इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन, जो किसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेटा हो। एक मुसाफिर की मंजिल वो दरख्त नहीं होता। एक मुसाफिर जब किसी दरख्त के नीचे लेटता है तो वक्ती तौर पर आराम करने के लिए लेटता है, उसकी मंजिल कहीं और होती है। मेरे सहाबा, मुझे कहीं और जाना है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, मुझे इस दुनिया के मुतालबे मुझसे मत करो, इस दुनिया का बिस्तर, इस दुनिया की नाज़ो नेमत मुझे नहीं चाहिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये तरबियत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस तरबियत ने अबू बकर उमर जैसे अफराद को पैदा किया। यही वजह है कि सहाबे किराम हजरत अबू बकर के बाद
اگر کسی کو مقام اور درجہ دیتے تھے تو حضرت عمر فاروق کو دیتے تھے۔ میں دلیل کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، پوچھتے ہیں متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کتنا اہم سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ آدمی جاننے کی کوشش کرتا ہے نا قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا ماذا عادت لہا، تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ما عادت لہا بشیء کبیر، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ صدقات، بہت زیادہ نیکیاں میرے کھاتے میں نہیں ہیں، بس میں نے فرائض کو انجام دیا ہے، نوافل بہت زیادہ میرے کھاتے میں نہیں ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن ایک چیز ہے میرے اندر، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ بات سن کر کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ محترم ناظرین، وہ جملہ ہم سب کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، اے میرے صحابی اگر واقعی تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو یقیناً تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر ہم کو خوشی ہوئی کہ انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، اتنی خوشی ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت انس کیا کہتے ہیں، وہ میں نے اس کے لیے اس واقعے کو پیش کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، میں یعنی کہ انس بن مالک اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر سے اور عمر سے بہت محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، حالانکہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے، میرا عمل ابو بکر کے جیسا نہیں ہے، میرا عمل عمر کے جیسا نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ جانتے ہیں یہ حدیث بھی امام بخاری نے حضرت عمر کے فضائل میں ذکر کی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر کا اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نام آیا ہے۔ یہ تھا حضرت عمر کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام کی نظروں میں کہ وہ جب اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے تو بعد میں حضرت ابو بکر کا اور پھر فوراً حضرت عمر کا نام لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد، تو اس کے بعد کیا ہوا، کن حالات میں انہوں نے خلافت سنبھالی، اور خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے کیا خطبہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10.5 سال کیسے حکومت کی، اور ان کی حکومت کے کیا اہم واقعات ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی انہوں نے شروعات کی۔ انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں پر گفتگو کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اور ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور اس اسلام کے سورج کو کس طریقے سے بجھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی 10.5 سال کا یہ خلافت کا جو دور ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی روشن اور تابناک دور ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام، اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید اس پر روشنی ڈالیں گے اور حضرت عمر کی زندگی کے ان گولڈن ایام اور ان کی زندگی کے ان سنہرے تابناک ایام کے بارے میں ہم آپ کو مزید جانکاری دیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔